مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تعریف۔ انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بند، ٹوپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے، قرآن کی کتابت کر کے اپنا پیٹ۔ ارے اتنا طاقتور بادشاہ جنہوں نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نا وہ گننا شروع کیے خزانے، عاجز آ گئے۔ اتنا پاورفل بادشاہ، اور گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے؟ بولو بھائی، یہ کس کی محنت تھی؟ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کی محنت تھی یہ۔ کیوں؟ انہوں نے لاجک کو دیکھا، اسباب کو دیکھا۔ بھائی ایک بادشاہ اس سے لڑ کے کام نہیں بنے گا، اس کو محبت کے ساتھ، جو یہ مولویوں سے بیزار ہو گیا نا، لالچی مولویوں سے، اس کے سامنے پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہماری نظر نہ حکومت پہ ہے اور نہ تمہاری جیب پہ۔ کیسی محنت کی عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ایک عالمگیر جو خود کھاتے تھے نا ابلے ہوئے چاول اور دال، وہ ملازمین، شاہی خاندان کے جو ملازمین تھے وہ بھی وہی کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شاہی جو محل کا ملازم تھا، اس نے وہ دال اور پتہ نہیں پھیکے سے چاول کھائے نا، تو اس کو غصہ آ گیا کہ میں حکومت کا اتنے بڑے منصب پہ آدمی اور مجھے کھلایا کیا جا رہا ہے، غضبناک ہو گیا، اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا وہ کھانا، اور احتجاج کیا کہ میں آج کے بعد یہ کھانا، بھائی جو صدر کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پہ بھی تو کچھ اثرات آنے چاہیے نا، یہ کھانا تو بادشاہ کے ملازمین کا تھوڑی ہے، بھائی گورنر ہاؤس میں بھی دال چاول ملیں گے، تو وہ گورنر ہاؤس کس بات کا ہو گیا؟ تو وہ ایک ملازم آیا کھانا لے کے کہ یہ کھانا میرے حلق میں نہیں اتر رہا، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ کھانا لے کے ہندوستان کی عوام کے پاس جاؤ، پبلک کے پاس، اور بولو یہ ایک نوالا اس میں سے کھایا اور کہا کہ یہ عالمگیر کا بچا ہوا کھانا ہے، اور پھر اس کی بولی لگاؤ، ٹھیک ہے، یہ وہ کھانا ہے جو عالمگیر کے محل میں کھایا جاتا ہے، اس کی بولی لگاؤ، کروڑوں روپے میں وہ کھانا بکا ہے۔ اس نے کہا میں یہ سوکھا کھانا کھا کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہوں۔ اتنی محبت تھی عالمگیر بادشاہ کی لوگوں کے دلوں میں، اتنی محبت۔ اور عالمگیر بادشاہ نے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پھر ہندوستان کے قانون کو دوبارہ سے نئے سرے سے مرتب کیا، اسلامی قانون نافذ کیا۔ کیسے؟ پورے بر صغیر سے اس نے چوٹی کے 500 علماء جمع کیے، بڑے بڑے علماء، اور ان سے کہا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے، قانون ہے، نئے سرے سے دوبارہ مرتب کریں، کیونکہ اس میں بہت سی گڑبڑیں شامل ہو گئی تھی، بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی تھی۔ 500 علماء نے کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کیا جس کو فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے، جس پہ آج آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ جس کے خلاف پوسٹیں صبح شام بولو بھائی ملیں گی۔ یہ 400-300 سال ہندوستان کا قانون رہا ہے۔ 500 علماء کے اتفاق سے ایک فتاوی تیار کیے گئے، وہ لا کی شکل میں ہندوستان کی عدالتوں میں بولو نا بھائی نافذ کر دیا گیا۔ آج بھی مدارس میں فتاوی عالمگیریہ پڑھایا جاتا ہے اس کے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق، اور چونکہ صدیوں سے فقہ حنفی رائج تھا، لہذا اس میں اصل کس کو بنایا گیا؟ فقہ حنفی کو۔ پورے بر صغیر میں انہوں نے نافذ کر دیا، اور فرقواریت اور اختلافات بولو بھائی ختم۔ شیعوں کو اجازت دی کہ آپ امام بارگاہ میں جا سکتے ہو، جس کا جو مذہب ہے اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن لا کیا ہوگا؟ لا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، لا یہ تھوڑی ہوتا ہے ان کے لیے الگ عدالت ہو، ان کے لیے الگ عدالت ہو، اس کے لیے الگ عدالت ہو، وہ الگ فرقے کا ہے اس کے لیے وہ گرین والے کی عدالت ہرے کلر کی ہوگی، وائٹ والے کی عدالت، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے 500 علماء جمع کیے، انہوں نے قانون بناؤ بھائی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، دیکھو یہ مجدد الفسانی نے جو کام کیا لاجک کے مطابق کیا نا،
اور کتنا بڑا انقلاب لے آئے. آج ہم مسلمان ہیں مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کی وجہ سے. کیونکہ جب حکومت خراب ہوتی ہے اور حکومت ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنا دیتی ہے تو 50 یا 100 سال کے بعد اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.